ناظرین آج آپ نے سنی ہوگی وزیر خزانہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اور کل بجٹ بھی پیش ہو جائے گا، مگر ہم جو سادہ سا سوال ہم نے اٹھایا ہے اس میں ساتھ ہی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں غربت 44.7% یعنی پہلے 39.some% کچھ تھی اور اس سے اب یہ بڑھ گئی ہے، مگر ساتھ انہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ جناب ہماری معیشت کا حجم جو ہے وہ کوئی 350 سے 400 سم کراس کر گئے $400 ارب، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہماری معیشت کا حجم بڑھ گیا ہے تو ساتھ غربت کیوں بڑھی ہے؟ کیا معیشت کا حجم بڑھنے سے غربت بڑھ جاتی ہے؟ ہماری درخواست ہے پھر یہ حجم بڑھانا کم کر دیں، یہ حجم نہ بڑھائیں، وہیں اس کو روک دیں۔ واٹ از دس؟ مگر اس پہ ہم ذرا گہری بات کریں گے آپ سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایک رشتہ معکوس بن چکا ہے معیشت کے بڑھاوے میں اور عام آدمی کی زندگی کی بہتری میں، کیوں یہ الٹ رشتہ ہو گیا، انورس ریلیشن شپ ہو گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری طرف امریکہ میں بڑی ایک رونق ہی کہنا چاہیے، یا اٹ وڈ ساؤنڈ ویری سینیکل، بٹ جو کیلیفورنیا میں لاس اینجلس میں ہو وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر کل تک دوستی کا دم بھرنے والے ایلن مسک اور جناب ٹرمپ صاحب جس نوعیت کے الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب پر الزام لگایا ہے مسک نے کہ ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جیفری ایپسٹین کا، جس نے جیل میں مر گیا تھا یا اس نے خودکشی کر لی تھی یا اسے پراسرار طور پہ مار دیا گیا تھا، یہ چائلڈ ابیوز کا تھا اور اس میں پرنس اینڈریو کا نام بھی آیا تھا، مگر ظاہر ہے پھر جب اتنے بڑوں کے اتنے ہلکے بیٹے پکڑے جائیں تو پھر وہ انہیں کچھ ہونے نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں چھوٹے بچے سے، پیارے سے بچے سے غلطی ہوگی، یہ آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور ٹرمپ کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، کیا امریکہ میں جس طرح باربرا والٹر نے کہا تھا سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا اس میں اور لوگ بھی اور طبقات بھی شامل ہو جائیں گے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کی فضائیہ کو بہت مسلح ہو رہی ہے، JF-35 بھی ہمیں مل رہے ہیں جو 2-3 جس اس لیول کے جہاز 2-3 ہی اور جو ملکوں کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جدید ترین جو میزلز ہیں جو 400 میل تک جو ہے مار یا کلومیٹر تک مار کرتے ہیں وہ ابھی ہمیں مل رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی بات کریں گے۔ اسرائیل کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت سی اسرائیلی جو دستاویزات ہیں اس کے جوہری تنصیبات کے حوالے سے اعلان کیے ہیں انہوں نے، اور مجھے لگتا ہے یہ اعلان ایک کاؤنٹر تھریٹ ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے اثاثے کہاں ہیں، اگر آپ ادھر آئے تو پھر شاید آپ کے اثاثے بھی نہ بچیں اور پھر شاید گلوب بھی نہ بچے۔ میاں صاحب آ جاتے ہیں معیشت کی طرف۔ میاں صاحب باقی تو ایک بریک ہے، ناظرین مجھے بتایا گیا کہ آذان کی بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوئی۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب دیکھیں، ہم تو یہ اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں کیا جائیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے سادہ بات کریں۔ سادہ بات یہ ہے کہ کیا ورلڈ بینک نے کو ہمارے خلاف سازش کی ہے؟ یہ جو صرف فگر دی ہے اور اتنی زیادہ غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں، تو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری معیشت میں بڑھوتری بھی آ رہی ہے، اس کا حجم بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ ہم اسے کیسے ایکسپلین کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالمی ادارے کچھ کہتے ہیں اور ہماری حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ عالمی ادارے تو یہ بھی کہتے ہیں قائد صاحب کہ جو GDP گروتھ کا فگر ہے اگلے سال کے لیے جو ابھی آئندہ آنا ہے، اس میں IMF کہتا ہے کہ 3.6% ہے، حکومت نے GDP کا گروتھ جو ہے 4.2% مقرر کیا ہے، اور ایشیا ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ 3% رہے گا، اور عالمی بینک کہتا ہے 3.1% رہے گا، اور پاکستان ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ 4.2% رہے گا۔ ہمارے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک 5 سالہ پلان جو ہے وہ منظور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری برآمدات جو ہے وہ 63% جو ہے ہم نے کرنی ہے 5 سالوں میں۔ اور یہ آج جو تازہ ترین فگر دیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہوگا وہ 17,000 ارب روپے کا ہوگا، یہ بھی بڑا ہے۔ ملک کی معیشت کا حجم بڑا ہے، 411 ارب روپے ہو گیا ہے، اور جو فی کس آمدنی ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ $1,824 ہو گئی ہے، اور برآمدات جو ہے وہ اس میں بھی 7% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن قائد صاحب یہ جو فگرز ہیں اس میں جو ورلڈ بینک کا وہ تو کہتا ہے کہ غربت کی شرح جو ہے 44.7% ہو گئی ہے، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردم شماری ہے جو 2018 اور 19 کی ہے اس کے بعد کوئی اس کا مردم شماری آئی نہیں ہے، اس لیے اس پہ سروے نہیں کیا گیا۔ لیکن جو فگرز دیے جا رہے ہیں وہ حقیقت سے میچ نہیں کرتے۔ حکومت کہتی ہے کہ تمام اشاریے جو ہے مثبت جا رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ غربت کی شرح کم ہو رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 0.3% پہ آ گئی ہے،
جو اب تک کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں جائیں وہاں مہنگائی ہے, آپ جائیں غربت موجود ہے, اور غربت جو ہے وہ 44.7% ہے. تو پھر یہ فگر جو ہے وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ 1999 میں جب احسن اقبال صاحب نے ایک پلان دیا تھا, اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی, تو وہ 10 سال یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے پلان دیا تھا. 2013 میں انہوں نے پلان دیا, پھر انہوں نے کہا ہم نے پلان دیا تھا, اب بھی انہوں نے پلان دے دیا ہے. پلان جو ہے پلان اگر آپ کو یاد ہو, وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے کئی برسوں سے پلان دے رہے ہیں اور وہ پلان کبھی میٹیریلائز نہیں ہوا. اب دینا بند کر دیو, یہ ویژن فلاں ہوگا, ویژن 18 ہوگا, پتہ نہیں ویژن. میں ابھی ریسرچر سے کہتے تھے نکال کے ان کی چیزیں نکالیں, وہ ویژن دائیں بائیں غائب ہو جاتا ہے. ہمیں مطلب بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اور ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسنین تھے, انہوں نے جو فگر دی ہمیں, انہوں نے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کیونکہ 2018 میں ابھی سوچ لیتے ہیں, ابھی نکالیں 2018 میں ڈالر کتنے کا تھا, ابھی نکالیں اس وقت مہنگائی دہی کا ڈبہ کتنے کا تھا, دالیں کتنے کی تھی, وہ نکالیں, اور 2025 یعنی یہ ہم کیونکہ 2018-19 کے بعد کا تو ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, ہم مردم شماری بھی مرضی سے کبھی کبھی کروا لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے میاں صاحب کہ یہ وہ تو 50% کی جو بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسنین, جو ہمارے پلیٹ فارم سے انہوں نے کی, وہ تو لائکلی لگتی ہے. اور عام آدمی میں گلی میں چلے جائیں, ایک کیمرہ لیں, اور آپ تو جاتے ہیں سروے کرتے ہیں, یو آر نون فار دس, آپ جا کے پوچھیں لوگوں سے, بلکہ کل کر لیتے ہیں, اسی پہ ایک سیگمنٹ آپ کا انڈیپینڈنٹ رکھ لیتے ہیں کسی بازار میں, انڈیپینڈنٹلی رینڈملی آپ ایک بندے کو پکڑیں, پوچھیں یار مہنگائی گھٹ ہوئی, بڑی ہے یا کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے, اور تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا. تو میرے خیال میں میاں صاحب کوئی بھی ایسا بندہ ایگری نہیں کرے گا سوائے شاید حکمرانوں کو. تو اچھا پھر یہ میاں صاحب کے متضاد خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا, چلیں یہ تو چھوڑیں, ابھی کل آپ نے خبر دی تھی کہ 2 میٹر نہیں لگوا سکتے, پھر آئی نہیں جی لگوا سکتے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی ای سی سی نے کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے 9 روپے کی ہوگی آپ کا جو یونٹ, 9 روپے آپ کو ملیں گے. اب ای سی سی مجھے پتہ نہیں یہ میری ای سی سی ہے یا آئی پی پیز کی ای سی سی ہے. اسی طرح سے مجھے نہیں پتا کہ یہ جو بینکوں کا ریگولیٹری سسٹم ہے وہ میرے لیے ہے یا بینکوں کے لیے ہے کہ یہ آپ کا فلوٹنگ ریٹ ہے. تو یہ کس کے لیے ہے گورنمنٹ, یہ ہمارے لیے ہے یا کس کے لیے ہے, اور ریگولیٹری رجیمز کہاں ہیں میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں, ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایک سروے کیا تھا اسی سال میں جنوری میں شاید, اس میں ہم نے دکھایا تھا کہ جو کسان ہے وہ تو وہاں سے تو پالک کی ایک گٹھی جو ہے 3 روپے کی آتی ہے, اور جو گوبھی کا پورا 10 کلو کا ایک پیک ہے وہ 100 روپے کا آتا ہے, اور یہاں جو صارفین ہیں ان کو وہ 100 روپے کا جو ہے وہ 500 روپے کا ملتا ہے, یا وہ گڈی جو ہے 30 روپے کی ملتی ہے 3 روپے کی. کسان جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کما رہا, اور جو کنزیومر ہے وہ مر رہا ہے, اور درمیان میں سارا کچھ جو ہے وہ سمیٹا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ زرعی گروتھ جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گندم کی پیداوار میں کمی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رواں سال نومبر میں گندم درآمد کی جائے گی. گنے کی پیداوار میں کمی ہے, وہ اس کا ہدف مکمل نہیں ہو سکا, کپاس کا ہدف جو ہے پورا نہیں ہو سکا, چاول کا جو ہدف ہے پورا نہیں ہو سکے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کسانوں کو مناؤ, کسانوں کو کیسے مناؤ؟ ان کے لیے جو ان پٹس ہے وہ سستی کس نے کرنی ہے, کھاد کس نے سستی کرنی ہے, زرعی جو زہر ہے, جو ادویات ہیں وہ کس نے جو ہے وہ سستے کرنے ہیں؟ وہ سستے نہیں ہوتے, ان پٹ سستی نہیں ہوتی, ان کی فصل کی ان کو قیمت نہیں ملتی, تو پھر کیسے یہ ترقی ہوگی؟ اصل میں یہی جو فگرز ہیں وہ اس میں جو میں نہیں کہتا وہاں تک نہیں جاتا کہ اس میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے, لیکن اعداد و شمار کا گورکھ دندہ تو سامنے کا حصہ آتا ہے. اب بات کی جاتی ہے ایجوکیشن کی, لٹریسی ریٹ کا بات کہی جاتی ہے. قائد صاحب 1 منٹ, کہ 61% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ رکھا جائے گا. آج میرے سامنے سروے پڑا ہوا تھا, تو اس میں میں نے دیکھا کہ جو سکولز ہیں ان میں 67% سکولوں میں صرف بجلی ہے پورے ملک میں, باقی جو 33% سکول ہیں ان میں بجلی, اور تمام مکمل ادارے جو ہیں ان میں بجلی نہیں ہے. پینے کا پانی, میں صاف پانی کی بات نہیں کر رہا قائد صاحب, اس میں جو 24% سکول اور کالج ہیں ان میں پینے کا پانی بھی نہیں ہے. بیت الخلاء جو ہے وہ 22% میں نہیں ہے, 4 دیواری جو ہے وہ 21% میں نہیں ہے. کون سا لٹریسی ریٹ جو ہے ہم 85% 5 سالوں میں لے جائیں گے؟ اس طرح کے فگرز دیے جاتے ہیں, ان کو سوچ سمجھ کے زمینی گراؤنڈ پر نظر رکھ کے دینا چاہیے. یہ ویژن شیخ چلی ہے, یہ ویژن شیخ چلی ہے جو دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کی تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے تھے, پھر 500-600% اضافہ کر دیا گیا ہے غریب سے لوگ. اچھا چلیں میاں صاحب میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اور بڑا ایشو ہے جس پہ میں ایک یو ٹرن نہیں لینے لگا ہوں.
وہ یہ ہے کہ جی اب کہہ رہے ہیں کہ جی باہر سے اگر آپ گاڑیاں امپورٹ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. بات یہ ہے کہ کتنے عرصے کی پروٹیکشنزم آپ کو چاہیے. آپ دنیا کے مہنگے ترین چھکڑے ہمیں بیچ رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کریں کمپٹیشن میں یا یہ ایلیمینیٹ کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں مکمل کار بنتی نہیں ہے. آپ باہر سے امپورٹ کر کے ہمارا مہنگا سرمایہ جو ڈالر جو ہے ہم باہر پھینکتے ہیں, وہاں سے وہ یہاں پہ اکٹھے کر, یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. اور گاڑی کیا ہے کہ جو گاڑی یہاں 660 سی سی کے پیسے ہیں, اگر انڈیا میں جا کے قیمت دیکھیں تو تھوڑی بہت چلی ہوئی BMW آ جاتی ہے. یہ ہمیں انہوں نے معیار دیا ہے اور ان کی کوئی بات نہ مانی جائے, کیونکہ انہوں نے ہمیں تھرڈ ریٹ جو ہے وہ چیزیں دی ہیں. یقین کریں میں غریب آدمی ہوں, چھوٹی گاڑی چلاتا ہوں. پہلی دفعہ میں نے امپورٹڈ گاڑی لی تو مجھے جس نے گاڑی دی تھی وہ کہنے لگا کہ جی ہوں تھوڑے کول دیسی گاڑی نہیں جی چلنی, اینڈ دیٹ از اے فیکٹ. اتنا فرق ہے. تو آج تک انڈیا نے پروٹیکشنزم دی, انڈیا نے پروٹیکٹ کیا ٹاٹا کو, برلا کو, ان کی گاڑیوں کو. انہوں نے کیا کیا, وہ جو جیگور ہے وہ خرید کے وہاں بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی, وہاں پہ پرزوں کی فیکٹریاں لگائیں, یہ منگا کے اکٹھی کر کے جوڑ کے ہمیں ہاتھ پکڑاتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریگولیٹری رجیم ہے, بالکل میرے خیال میں ان کی بات نہ مانی جائے. اور IMF کی بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ باہر کی گاڑیاں جو ہیں ان پہ ڈیوٹی کم کریں تاکہ ان کو کوئی ہوش آئے اور یہ کوئی اچھی پروڈکٹ بنا دیں, یا بند کریں یہ دھندا ہمیں اگر آپ نے یہ دینا ہے, کیونکہ پیسے تو باہر ہی جا رہے ہیں نا, پرزوں کے پیسے تو باہر جا رہے ہیں اور اتنے بڑے پروفٹ آپ ریپ کر رہے ہیں. ٹیکس پتہ نہیں کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا, دیتا ہی ہوگا. FBR آپ کو پتہ ہے کتنا اچھا ہے, وہ لے ہی لیتے ہیں ٹیکس. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں, کل بجٹ آ رہا ہے, بجٹ جو ہے کل آئے گا. آج میں کچھ فگرز دیتا ہوں, ہوش اڑا دینے والے فگرز ہیں, کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا. بجٹ جو ہے وہ 500 سے زائد ٹیکس ارب روپے کے ٹیکس جو ہیں وہ نئے آ رہے ہیں, کیونکہ اس کا ایک تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا, اس کا جو ہے وہ حجم بڑھا دیا گیا ہے. 14,000 سے زائد جو ہے وہ ارب روپے کا بجٹ اکٹھا کیا جائے گا اور نئے ٹیکس بھی لگیں گے, اور اس میں جو ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. اور قائد صاحب بعض ٹیکس جو ہیں ان کی چھوٹ ختم کی جا رہی ہے. کچھ اہداف بظاہر جو ہیں اتنے غیر حقیقی ہیں کہ امپورٹڈ اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی اور مقامی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں میں اضافہ ہوگا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, سیلز ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ ختم کی جائے گی, نان فائلرز جو ہیں ان کے گرد مزید گھیرا تنگ کیا جائے گا. اور یہ ایسا ہی ہے کہ اس ہاتھ سے جو دیا جائے گا اس ہاتھ سے لے لیا جائے گا, کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 10% تک اضافہ جو ہے وہ کرنے کی تجویز ہے, پینشنر کی پینشن میں 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے, لیکن پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی تنخواہوں میں جو ہے 600-800% اضافہ کر دیا گیا ہے. وہ بہت بڑا اضافہ لے کے جو ہے وہ کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کئی اعزازیے جو ہیں جیب میں ڈال لیے ہیں, کئی ادارے ایسے ہیں جن کو جو انعام میں رقم دے دی گئی ہے, اور پارلیمنٹیرینز کو بھی انعام میں رقم دے دی گئی ہے. پارلیمنٹیرینز کا جو بجٹ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, جو ترقیاتی بجٹ ہے. میاں صاحب دو سٹوریز اور ہیں, دو سٹوریز آپ سے لینی ہیں. وہ بڑھا دیا گیا ہے قائد صاحب. سولر کی سٹوری دیں کہ کیا یہ ایڈامنٹ ہیں کہ اب یہ 9 روپے کا لیں گے صارف سے, جس نے لاکھوں روپے کا اوپر لگوایا ہے اپنا سولر, اس سے 9 روپے کا لے کے کتنے کا دیں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں ECC نے فیصلہ کر لیا ہے, کدی ساڑھے مفاد بھی فیصلہ کر لو, عمر عزیز ہوگی سنو. اچھا دوسرا یہ 2 میٹر والا کیا معاملہ ہے, اس کی ایک خبر دیکھیں قائد صاحب مارچ میں فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا جی بولیے قائد صاحب مارچ میں فیصلہ ہو چکا ہے. ECC کا یا تو فیصلہ وہ جو ہے ریموو کر دیا جائے, ڈیلیٹ کر دیا جائے, وہ نہیں ہوا. وہ ECC کا فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. ECC کا فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے اس وقت تک, جس میں گراس میٹرنگ اور 9 سے 10 روپے فی یونٹ صارف جو ہے سے لیے جائیں گے, جو نیٹ میٹرنگ والا ہوگا. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو نقد دیے جائیں گے, ان کو جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. ایڈجسٹ کرنے میں کچھ فائدہ ہو جاتا تھا, اب وہ فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فائنانس بل میں لایا جائے یا بعد میں ترمیم کی جائے, اس میں لے آیا جائے, کیونکہ یہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے. اب حکومت اس پر کہتی ہے کہ ہم نے فی الحال فیصلہ نہیں کیا, تو فی الحال تو فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نہیں کرنا ہے, کابینہ نے منظوری کل دے دی تو کل یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگر منظوری نہیں دے دو گی تو بعد میں, لیکن یہ ECC کا فیصلہ بار بار میں کہہ رہا ہوں قائد صاحب وہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 میٹروں کی کیا متضاد خبریں آ رہی ہیں, لگانے دیں گے نہیں لگانے دیں گے, میرا مطلب ہے کہ سکھ دا سال لینے دیں گے یا نہیں دیں, کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قائد صاحب اس پر جو ہے تردید آ چکی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے خبر جو ہے وہ ضرور آئی ہے. اور اس حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 2 کچن ہیں
تو وہ 2 کچنز کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. اس پر اگر 2 میٹر لگیں گے تو ٹھیک ہے, اگر کچن ایک ہے تو دوسرا میٹر نہیں لگ سکتا, وہ غیر قانونی ہوگا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ حکومت کہتی تھی کہ 2 میٹر لگائیں. میاں صاحب انہیں کہیں ایک لسن, کہیں اگر دور تک نشان ملتا ہے کسی حلقے سے عوام کے ریلیف کا تو اس پہ کام شروع کرا دے. کوئی کام تو وطن عزیز میں ہونا چاہیے.